اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصویریں بھی بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ بہت تھک چکی تھی۔ بھوک سے مانو برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن سب کام خود کرتی۔ جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا نبیلہ سے۔ رات ڈنر ہو، اپنے کمرے میں چلے گا۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ نبیلہ، گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا۔ نبیلہ، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ خراب نہ کرو۔ یار میرا سارا دن تھکن میں گزرتا ہے، میں تھکا ہوا ہوں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کے پیر دبانے لگی۔ کامران اب سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کہ کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ نبیلہ کی ماں نہیں تھی۔ سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا کہ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑائی تھی ان لوگوں نے۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کی ذمہ داری تھا۔ وہ اپنا درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا اور اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کرتی تھی۔ کامران، مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ کامران نے زہر آلود نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا۔ کامران، میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ چیزیں ہی خرید لیا کروں گی۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں نہیں کہہ سکتی نا۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم کو الگ سے دے سکوں۔ جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرو، وہ لا کر دے دیں گی۔ الگ سے خرچہ چاہیے اس کو؟ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے کچھ بھی، آپ کے ساتھ میں خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں، میرا نام پیار سے پکارا کریں۔ خدا کی قسم میں سب کچھ بھول جاؤں گی، دن بھر کی تھکن، وہ پرانے درد، سب کچھ، بس آپ مجھے محبت سے پکار لیا کریں، میں آپ سے زیادہ تو نہیں مانگتی۔ وہ کامران کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے زندگی میں صرف دکھ ہی دکھ دیکھے ہیں۔
کامران نے وقتی طور پر مسکرا کر کہا، تو پیار سے ہی تو رہتا ہوں تمہارے ساتھ، نبیلہ ناز اٹھانے والے لہجے میں بولی۔ کامران، آپ نہیں کرتے پیار سے بات مجھ سے، لیکن آپ بس صرف غصہ دکھاتے ہیں۔ کامران، یہ دیکھیں، میری برتھ ڈے تھی، میں نے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ مہندی سے ہاتھ پہ لکھا تھا۔ کامران جیسے بس بیزار سا ہو رہا تھا ان باتوں سے۔ نبیلہ بہت پیار سے کامران سے باتیں کر رہی تھی، لیکن کامران دل ہی دل میں بول رہا تھا، کیا پاگل لڑکی پلے پڑ گئی ہے، اس کو کیا کہوں، نہ جانے کیوں وہ بے رخی برتتا تھا اس کے ساتھ۔ انہوں نے نیا گھر بنانا تھا، گاؤں کے لوگ تھے، یقیناً بہت زیادہ کام بھی تھا، اور نبیلہ کی مدد کے بغیر کام مکمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کامران نے نبیلہ سے کہا، نبیلہ آج رات اینٹیں آ جائیں گی، تم ہماری مدد کرنا، اینٹیں گھر میں پھینکنی ہیں۔ نبیلہ نے دن بھر گھر کے کام کیے، پھر رات کو وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں پھینکنے لگی۔ رات کے 3 بج گئے تھے، کام ختم ہوا تو اس کا جسم درد اور تھکن سے بے جان سا ہو رہا تھا۔ کامران لیٹ گیا، نبیلہ پاس گئی، کامران پلیز میرا سر دبا دینا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ کامران نے کروٹ بدل لی، یار سو جاؤ، پیناڈول کھا لو، مجھ سے نہیں دبایا جائے گا، اب تم بھی آرام کرو، مجھے دوبارہ نہ اٹھانا۔ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی، نہ جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہی تھی، شدید رو رہی تھی، اس کو بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کامران پاس ہی سویا ہوا تھا، درد سے وہ پوری رات سو نہ سکی۔ فجر کی اذان ہونے لگی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سوئی ہی تھی کہ ساس گالیاں دے رہی تھی، میڈم کو دیکھو ذرا، سوئی ہوئی ہے، شرم ہی نہیں ہے، ٹائم دیکھو ذرا۔ کامران بھی برہم ہوا، وہ اٹھی، کامران بہت غصے میں تھا۔ نبیلہ، شرم ہے تم میں کوئی، ٹائم دیکھو، امی خود ناشتہ بنا رہی ہیں، تمہاری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے۔ 10 باتیں سنانے کے بعد نبیلہ خاموش ہو گئی۔ نبیلہ کیا کہتی، جبکہ اب کامران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا، نبیلہ مر رہی ہو یا کسی درد میں ہو۔ وہ خاموش ہوئی، کچن میں چلی گئی، سارا کام کیا، اس کی اپنی حالت کافی خراب تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایک ایسی سانس نہیں تھی جب نبیلہ نے سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع کیا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی تھی، کسی کو اس پہ رحم نہیں آتا تھا۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹھی اٹھا رہی تھی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ کامران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کامران سے دور تھی، کامران اس سے دور دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے راتوں کی دوریاں بھی بڑھنے لگی تھیں، اولاد نہ ہونے کے طعنے ملنے لگے، ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کامران تو پہلے ہی اسے دکھ دیتا تھا، لیکن اب اولاد نہ ہونے کے طعنے۔ ان دنوں کہیں اس سے چھپ کر کامران کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی، لیکن یہ باتیں کب تک چھپ سکتی تھیں؟ وہ سب کے رویے اچھی طرح سمجھ رہی تھی، کہیں تو کچھ غلط ہو رہا تھا۔ نبیلہ ایک نوکرانی سے بڑھ کر کچھ نہ تھی، وہ لبوں کو سیے بیٹھی تھی۔ نبیلہ کو ایک خوف تھا کہیں کامران مجھے دور نہ کر دیں، لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی نبیلہ، ماما کہہ رہی تھیں کامران چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ نبیلہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی قیامت یقیناً ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ کامران کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ نبیلہ پاس گئی، آج کل آپ بہت کریم لگا رہے ہیں، اچھے بھی تو اتنے لگ رہے ہیں، کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ آج کل آپ بڑے سونے لگ رہے ہیں، نبیلہ کامران کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی۔ کامران، آپ خوش رہیں ہمیشہ، میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہوں، آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں، آپ کے ساتھ کی دعا مانگتی ہوں، کیونکہ آپ کا ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ وہ ایسا شو کر رہی تھی جیسے وہ ایک بہت بڑا درد اپنے دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو۔ کامران مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے کامران کے گھر آئے، ساس نے سختی سے کہا، کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں دفع ہو جانا، سامنے نہ آنا منحوس۔ وہ اتنی بے رخی سے بات کر رہی تھی کہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، اپنے درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور بے پناہ گلے لیکن شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے کامران کی شادی تھی جو کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ کامران کا رشتہ طے ہوا، کچھ ہی دنوں میں دوسری بیوی کو وہ بیاہ کر لے آیا۔
جس کمرے میں وہ کامران کے ساتھ رہتی تھی آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور لڑکی تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ شکایت کرتی تو کس سے؟ دل کا حال صرف رب کو پتہ تھا۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ دوسری طرف ایک شدید قسم کا درد دیمک کی طرح نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، بے پناہ درد اور اپنی شدید لاپرواہی کی وجہ سے نبیلہ دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد برداشت نہ کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے چیخنے لگی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا زیادہ شدید تھا کہ وہ برداشت نہ کر پائی۔ کامران کو آوازیں دیتی رہی لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی ہی آوازیں تھیں جو اس نے دی تھیں لیکن کوئی نہ آیا تھا۔ آخر کار اللہ نے اس کو سکون دیا اور وہ پرسکون نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، او منحوس ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اسے مرنے دو، آج کوئی اس کے کمرے میں نہیں جائے گا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی کو نبیلہ کی فکر نہیں تھی۔ ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا تو وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ یہ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کو برین ٹیومر تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رکھی تھی نبیلہ نے، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے ایسے تھے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں، آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے دور دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر بھی میں اس سے ناراض نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک جان لیوا بیماری ہے لیکن میں اس کو کبھی بھی یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ بتا کر فائدہ بھی کیا ہے؟ کون سا کسی نے مجھے پوچھ لینا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بہت پریشان ہو جائے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت اچھا سجایا۔ کامران شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکال دیا تو آخر میں کہاں جاؤں گی؟ رب کے علاوہ اس دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا تو کوئی بھی نہیں۔ ایسا کروں گی نوکرانی بن کر مرتے دم تک یہیں رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگل لا کر دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو تو کہتا ہے تم برتن دھو جا کر اور میرا دماغ خراب نہ کرو۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش کامران میں آپ کی باہوں میں مر سکتی، کاش کامران آپ میرے درد سمجھتے، مجھے سینے سے لگاتے، میں سکون سے مر تو جاتی۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار ہرگز نہ ٹھہرانا، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس اپنے نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید میری قسمت میں خوشیاں لکھی ہی نہیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگھر ہی تو تھا، کنجوس کہیں کے، اگر تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ چھوٹے چھوٹے فکرے درد سے بھرے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولوں۔ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا کامران، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی نا تو میری قبر پر ضرور آنا۔ یقین کرو کامران، بہت شدید درد ہو رہا ہے، اب تو لکھا بھی نہیں جا رہا، دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگنا یا کچھ بھی کرتا، وہ لوٹ کر کہاں آنے والی تھی؟ جانے والے بھلا کہیں لوٹ کر آتے ہیں؟ یہ تو انسان کو دکھ دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، لیکن ہم اپنی فرعونیت میں سب بھول جاتے ہیں۔
ایسے نہ جانے کتنی ہی نبیلہ آج بھی ہیں جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو درد سہتی تو ہیں لیکن شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدرو، اپنی ہم سفر کو تھوڑی محبت سے دیکھ ہی لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن محشر کو پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے، ضرور سوچنا۔